اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارے سلیبس کی سیکنڈ لاسٹ غزل ہے، فراق پوری کی غزل ہے 12ویں جماعت کی۔ آج ہم نے اس کے 3 شعر دیکھنے ہیں جو کہ آج کا اس غزل کا ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ دیکھیں، زندگی میں سب کچھ انسان کی مرضی کا نہیں ہوتا، بلکہ اگر دیکھا جائے نا، ایمانداری سے اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی انسان کی مرضی کا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا میں نہ چاہوں تو درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، سارے جہان اس کی مٹھی میں بند ہے۔ تو انسان بس تگدو کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ سم ٹائم انسان کے مزاج کا ہو جاتا ہے اور موسٹلی انسان کے مزاج کا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی اس قدر آسان نہیں ہے، یہ زندگی سکون کی جگہ نہیں ہے۔ جس زمین پر ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر ہمیں سکون نہیں ملنا، اور اسی بے چینی و بے قراری کا اظہار آج کے شاعر کر رہے ہیں۔ آج ذرا دیکھیے ان کے پہلے شعر کے اندر، اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی۔ آشفتہ حالی کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، آشفتہ حالی کا مطلب ہوتا ہے پریشانی۔ اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، ہماری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی۔ یہ سچ ہے، انسان ہر دور میں بے بس رہا ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں۔ وہ ایگزامپل یہ کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ اپنی گاڑی کو چیک کراتے ہیں ورک شاپ سے، جو بھی دور حاضر کے چیک کرنے کے طریقہ کار ہے آپ ورک شاپ پر لے جاتے ہیں، کمپیوٹرائز کراتے ہیں، آپ کو اوکے کی رپورٹ ملتی ہے۔ گاڑی جو ہی نکلتی ہے اپنے ٹرمینل سے، کچھ ہی ٹائم کے بعد ایک خبر ملتی ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب اس کی تحقیق کرائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بریک نہیں لگی۔ آخر ایسا کیا ہے؟ ڈرائیور سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے بریک لگائی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بریک ٹھیک تھی، جب اس کا پریشر ٹھیک تھا، جب بریک لگائی گئی، اس کے باوجود بریک کیوں نہیں لگی؟ آپ نے کبھی غور کیا اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ بریک ڈرائیور کے قابو میں نہیں ہے، اس بریک کے اوپر بھی اللہ کی گرفت ہے۔ ہم لاکھ کوشش کریں، آپ اپنی ایگزامپل لے لیں، آپ کا دل ہے، آپ کے سینے میں ہے، آپ کی ملکیت ہے، لیکن یہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں دھڑکتا، یہ کسی کے حکم پر دھڑکتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے میں نے زندگی گزار دی ہے، اداسی بے دلی آشفتہ حالی میں کمی کب تھی۔ وہ کسی کو بتاتے ہوئے، دوستوں کو بتاتے ہوئے، کائنات کو بتاتے ہوئے، آپ کو بتاتے ہوئے، مجھے بتاتے ہوئے کہتا ہے نہ اداسی میں کمی آئی ہے، نہ ہی بے قراری میں کمی آئی ہے، نہ ہی اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے جو ہماری پریشانیاں ہیں ان میں کبھی کمی آئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے۔ ایک امریکہ کا ایک سائنٹسٹ جس کی کتاب ہے اے مین از ناٹ فار ارتھ، اس کتاب کے اندر وہ شاندار باتیں بتاتا ہے، اور کمال اپنی ذہنی طاقت کے مطابق کائنات کے اوپر غور و خوض کر کے اس نے وہ کتاب مرتب کی۔ اور اس کتاب میں وہ کہتا ہے اے مین از ناٹ فار ارتھ، یہ انسان اس زمین کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ زمین جانوروں کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کہیں اور رہتا تھا۔ یہ اس کی ذہنی جو اڑان ہے، جو اس کی سوچ کی اڑان ہے، اس کے بنیاد پر اس نے لکھا ہے۔ جہاں تک مجھے اس کے بارے میں معلومات ملی ہے کہ وہ شخص کسی قسم کے جو ہے نا مذہب کو نہیں مانتا، کسی قسم کی مذہبی کتاب کو نہیں پڑھتا وہ، کیونکہ وہ مذہب پر بلیو نہیں کرتا، لیکن اس نے اپنے ذہن کو استعمال کیا تو 90% اسلام کے قریب اس نے باتیں کی ہیں۔ اور یاد رکھو انسان یہ حقیقت بھی ہے کہ آدم نے وہاں خطا کی تھی اور اس کی سزا میں زمین پر بھیجا گیا، اور اس زمین کے اوپر پھر آپ کو خوشیاں نہیں ملتی۔ وہ اے مین از ناٹ فار ارتھ کا رائٹر بتاتا ہے کہ زمین ایک جیل ہے، اور اس جیل میں انسان کو بند کر دیا گیا ہے، اور جیل میں خوشیاں نہیں ہوتی، جیل میں سب کچھ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، نہ کھانا اپنی مرضی کا ہوتا ہے، نہ پینا اپنی مرضی کا ہوتا ہے، نہ سونا اپنی مرضی کا ہوتا ہے، نہ ہی ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہنا ہوتا تو ہم اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر جاتے کیوں؟ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی آپ چلے گئے، کبھی میں چلا گیا، کبھی وہ چلے گئے، رشتے داروں سے ہم جدا ہوتے رہتے ہیں نا۔ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ ہماری جو زندگی ہے یہ ہماری نہیں ہے،
وہ جس طرح ایک شعر تھا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہاں انسان کا اس زندگی کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، یہاں زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے اوپر جو کچھ بھی ہے انسان کی گرفت نہیں ہے، بس یہ بات ہے سیکی میں جس طرح کہتے ہیں نا تھپاکے مارنا، ہم بس وہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یار کنارے پہ لگ جائے، کسی کو نہیں معلوم ہم جو میں آج ایک اسٹرگل کر رہا ہوں، آپ وہاں پر بیٹھ کر اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ایک منزل فوکس کیے ہوئے ہیں، آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم قدرت نے ہمارے لیے کیا سوچا ہوا ہے۔ اس لیے یہ زندگی بھی قدرت کی ہے، یہ زمین بھی قدرت کی ہے، یہ جہان بھی قدرت کا ہے۔ آپ کی مرضی کا اور ہماری مرضی کا سب کچھ کب ہوگا؟ ہماری مرضی کا سب کچھ وہاں ہوگا جو ہمارے رہنے کی جگہ تھی، جو جنت تھی، ہم آسمانوں کے رہنے والے لوگ تھے، وہاں اللہ نے بھی آپ کو پہلے بتا دیا ہے، وہاں آپ سوچیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ ہماری زندگی یارو، ہماری زندگی کب تھی؟ شاعر اس شعر کے اندر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کائنات کے اوپر سب کچھ آپ کی مرضی کا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اس بات کے اوپر غور کرو کہ آپ یہاں پر لائے کیوں ہیں۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جس طرح کسی شاعر نے کہا، زندگی 2 قدم مجھ سے آگے رہی اور میں عمر بھر بھاگتا رہ گیا۔ آپ اپنی منزل کو کبھی نہیں پا سکتے، آپ منزل پہ پہنچ بھی جائیں تو آپ کے اندر کچھ اور پھر وہ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کی منزل کا رخ بدل جاتا ہے۔ دوسرا شعر، علائق سے ہوں بیگانہ وہ لیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ علائق کا مطلب ہوتا ہے تعلقات۔ اب بہت سے لوگوں کے نا زندگی گزارنے کے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ کیا نظریات؟ کچھ لوگ دوستی کے قائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ رشتوں کے قائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ دونوں کے قائل نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ اوشو ہے، ہندوستان کا بہت بڑا فلاسفر ہے، اس کی کتاب کو اگر کوئی بندہ پڑھ لینا تو اس کی کتاب کی چاشنی لگ جاتی ہے۔ اوشو وہ جب بھی لکھتا ہے کمال لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رشتہ داری کا قائل نہیں ہوں، میں رشتوں کا قائل نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رشتے انسان کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں، انسان کو کھینچتے ہیں، اس کی مرضی کا نہیں کرنے دیتے۔ شاعر یہاں پر کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی رشتہ داری اور تعلقات کا قائل نہیں ہوں، لیکن میرا دل آج غمگین ہے۔ غمگین کیوں ہے؟ وہ لوگ جن لوگوں سے کہتا ہے آج تعلقات کا قائل نہیں ہوں، پہلے تھا شاعر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ یہ محسوس کرنے لگ جائیں کہ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں تعلقات کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، شاعر پہلے تھا لیکن کچھ حادثات زندگی میں رونما ہوئے ہوں گے، آج وہ تعلقات کا قائل نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے آج میرا دل اداس ہے۔ انسان جب تنہا ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے اپنے یاد آتے ہیں، وہ لوگ جن سے ہماری ذہنی وابستگی ہوتی ہے، وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے اپنا بچپن بتایا ہوتا ہے، وہ لوگ جن سے ہماری ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہے۔ لیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دوستی تھی لیکن میری دوستوں میں ورتھ نہیں تھی۔ یاد رکھو یہ مٹیریلسٹک زمانہ ہے، آپ کی جیب بھاری ہے تو سارا جہان آپ کا ہے، آپ کی جیب خالی ہے تو آپ کے بلڈ ریلیشن بھی آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی اس شعر کے اندر شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی فرد بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ لوگوں کو سٹرگل کر کے پیسہ کمانا ہوگا، آپ یعنی معاشرے میں ایک سٹیٹس بنانا ہوگا۔ وہ ڈرامہ نہیں چل رہا تھا پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر، ایک پریزاد ڈرامہ چل رہا تھا، اگر آپ بچوں کو وہ یاد ہو، اس کا ایک ڈائلاگ ہے مجھے یاد ہے، وہ ایک لڑکا ہوتا ہے نا جس سے کوئی بات نہیں کرتا اس کے کالج میں، وہ اب کسی کی محبت میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے لیکن وہ محبت بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے شاندار جملہ بولا تھا اس کے لیے، اس نے کہا یار تو کیا کر رہا ہے، جا اس دنیا سے اپنے حصے کی دولت، اپنے حصے کی طاقت، اپنے حصے کی شہرت چھین کے لے آ، جب یہ تیرے پاس سٹیٹس ہوگا تو پھر تیری خامیاں بھی فیشن بن جائیں گی، یہ بدصورتی نہیں رہے گی، پھر اس بدصورتی کو لوگ فیشن بنا لیں گے۔ صرف اپنی ورتھ بناؤ کیونکہ یہ مٹیریلسٹک زمانہ ہے۔ شاید یہاں پر یہی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں رشتوں سے محبت کرتا تھا تو لوگ میری کوئی قدر نہیں کرتے تھے، میں ان سے جدا ہو گیا، اب بھی میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں، لیکن میرا دل آج اداس ہے، آج ان لوگوں کو یاد کر رہا ہے۔ لیکن اے میرے دل تو کن لوگوں کو یاد کر رہا ہے؟ تو جانتا بھی ہے تو اس سے کون دوستی کرتا ہے؟
کوئی کسی کا نہیں ہے یہاں، بالکل ایسے جس طرح شاعر نے کہا، یاروں کی اب ایسے سوچیں بدلی ہے، یاروں کی اب ایسے سوچیں بدلی ہے، اچھا ہے وہ جس کی اچھی گاڑی ہے۔ تیسرا شعر، حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کم تھی۔ یہ وہ شعر ہے جو اس انسان کو ملنے والی زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ ہم اس دھرتی کے اوپر کیا کرنے آئے ہیں۔ اس دھرتی کے اوپر ہمارا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ انسانی ہمدردی تھا۔ ہم لوگ نمازوں، ہم لوگ عبادتوں میں لگ گئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ سلیکی میں کسی نے کہا ہے نا، رب صرف مسیح تک نہیں ملتا۔ جب تک تمہارے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہوگی، یاد رکھنا تمہاری نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ تمہیں اپنے قرب و جوار کی اگر فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے ہمسائے کی اگر قدر نہیں ہے، تم اگر اس کے دکھ درد نہیں بانٹتے، جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا تھا، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی غریب شہر کی فاقوں سے مر گئی۔ اگر غریب شہر کی بیٹی فاقوں سے مر جاتی ہے تو یاد رکھیے آپ کی نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ اللہ آپ سے یہ پوچھے گا، بتاؤ آپ کا ہمسایہ آپ سے کتنا خوش تھا، آپ نے کتنے لوگوں کے دکھ بانٹے تھے، میں نے آپ کو جو دولت دی تھی آپ نے اس کو خرچ کہاں پر کیا تھا۔ اور بالکل شاعر کو شعر دیکھیے اور اس شعر کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کم تھی۔ اگرچہ اس زندگی کے بارے میں لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ یہ چند روزہ جہان ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو یا اس کو دوسرے اینگل سے بھی یہ شعر کچھ اس طرح بھی ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئی 2 انتظار میں، یوں بھی ہے شعر۔ تو اگر اصل میں یہ چند دن کی زندگی ہے اور ہم اس زندگی کو بالکل لا علمی میں اور غفلت میں گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن شاید نے آپ کو ایک مزے کی بات بتائی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی بھی آپ کی لامتناہی حیات ہو سکتی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرے مصرے میں دیکھو، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کم تھی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو انسانی ہمدردی میں گزاری ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کو لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے گزارا ہے، اگر آپ لوگ دن رات یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جتنا عطا کیا ہے آپ اس سارے میں سے سارا نہ صحیح مگر کچھ نہ کچھ جو ہے انسانی دکھ کم کرنے کے لیے گزارے۔ عبدالستار ایدھی اللہ ان کو بخشے، غریق رحمت کرے، وہ شخص کوئی مذہبی اسکالر نہیں تھا، وہ کوئی سیاست دان نہیں تھا، لیکن پوری دنیا کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں نے لوگوں کے دکھ درد بانٹنے ہیں۔ اگر ہم دکھ درد بانٹنے میں زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ کی زندگی رائگاں نہیں گئی۔ آپ لوگ یاد رکھیے گا زندگی وہی بہترین ہے جو انسانی ہمدردی میں گزاری جائے، اور ہمدردی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی کمیونٹی کا ہو، لازمی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، دکھ درد میں مبتلا انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، آپ ان کے دکھ درد بانٹیں، بے شک آپ اللہ کے مد نظر ہو جائیں گے۔ جس طرح شاعر نے کہا، جو کسی سے بھلا نہیں کرتا، جو کسی سے بھلا نہیں کرتا، پیار اس سے خدا نہیں کرتا۔ آپ لوگ اپنی زندگی کو انسانی ہمدردی میں اور اللہ کی اس مخلوق کی کہ دکھ درد بانٹنے میں گزاریے۔ یاد رکھیں اللہ کے آپ منظور نظر ہو جائیں گے، آپ جو کچھ بھی چاہیں گے وہی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، اگر تو اپنے آپ کو تابع کر دے اس کے جو میری خواہش ہے پھر میں وہ بھی کر دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ بہت مہربانی۔